العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعۃ من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعۃ التوحید والسنة مقرین بقوله تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، شہادت توحید اور رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو ایک معین مقدار تک تو اس کے لیے لازم ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ قرآن مقدس میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں چند آیتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے انشکر لی ولوالدیک اور دوسری ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور واقعی وہ اللہ کا بڑا شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تو فرمایا وہ اللہ کا بھی شاکر نہیں۔ اسی طرح ایک شخص نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، نماز کی عظمت اس کے دل میں ہے، لیکن زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے نماز کی بھی روح کو حاصل نہیں کیا، وہ نماز کی روح سے بھی محروم ہے۔ قرآن مقدس نے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کامل مومن میں شمار کیا ہے، اور کسی جگہ پر مومنین کی علامات جب ذکر فرمائیں تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ذکر ہے۔ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، بیہودہ گوئی سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مقدس نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال سے جو اللہ نے ان کو دیا کہ وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ بہتر ہے ان کے لیے، نہیں جی، وہ تو بہت برا ہے ان کے لیے، اور ان قریب روز قیامت میں وہ مال ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ عما نوالہ انہیں قرآن مقدس کی سورۃ المنافقون میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ آنے کی تمنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو یہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے۔
ان سے پوچھا گیا دنیا میں آنے کی تمنا تو کافر کرے گا، جب دنیا سے مومن چلا جاتا ہے تو نہ وہ جمعرات کو اس کی روح اپنے گھر میں آتی ہے، نہ 40ویں روز آتی ہے، وہ نہیں آتی۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں جن کا شریعت میں تصور ہی نہیں تھا، وہ ہماری شریعت بن چکی ہیں کہ روح آتی ہے 40 دن تک بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ہندوازم میں ہے، اسلام میں روح چلی گئی، نیک کی روح علیین میں، اللہ ہم سب کی روحیں علیین میں لے جائے جب ہماری موت آئے، برے کی روح سجین میں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مرنے کے بعد جسم سے روح کا تعلق ختم، جب جسم میں روح آئے گی تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ روز قیامت ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ موت دے دیتے ہیں تو پھر قبر میں چلا جائے، اور قبر میں کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ پھر جب روح آ جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں قیامت قائم ہو گئی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا پھر اس کو اٹھا لے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے ہاں بہت سے غلط مسئلے مشہور ہو چکے ہیں کہ روح 8ویں دن آتی ہے، روٹی مانگتی ہے 8ویں دن۔ عجیب گل ہے یار، اسی 3 ٹائم 8ویں دن، کیسی عجیب منطق، 40 دن تک بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ساری، اب اس کو کیا تعبیر کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کی روح واپس نہیں آتی، کافر کی تمنا کرتی، آتی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مرتے وقت تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا واپسی کی تمنا تو کافر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، قرآن کی تلاوت کر لو، سورۃ المنافقون میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، جو اللہ نے تمہیں مال عطا فرمائے ہیں اس مالوں کو خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا، اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اور جب موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے تو نے ڈھیل کیوں نہ دی، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میں صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا جب موت آ جاتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ ایمان والوں کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کفار میں شامل فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، ادائیگی کی فضیلت، نہ ادا کرنے کے نقصانات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ثلاثۃ يدخلون النار، سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، آگ میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ایک امیر مسلط، ایک وہ بادشاہ ہے جو زبردستی مسلط ہے، زبردستی طور پہ حاکم ہے۔ دوسرا ذو ثروۃ من مال لا يؤدي حق اللہ، دوسرا وہ مالدار انسان ہے، وہ غنی آدمی ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس میں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ تیسرا فرمایا فقیر فخور، غریب بھی ہے متکبر بھی ہے غریب نخرے انتہا کے، پلے کچھ نہیں پر آکڑ انتہا دی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند اعمال بتلائیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں دین کا پتہ ہی نہ چلتا، اور صحابہ کی وجہ سے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا ہو گئیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں نا تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ ایک صحابی کا سوال ہے اور اس سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ نہیں کہا یہ تو کرے گا تو جنت میں، مطلق چھوڑ دیا جو بھی کرے گا جنت میں۔ اب میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل ضرور کریں گے۔
وہ جواب اب آنے لگا ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ سائل کا سوال ہے، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے ایسی عمل بتا دیجئے جس پہ میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی ان میں سے یہ ہے، آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ولا تشرک بہ شیئا، پہلا عمل اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک ہے اللہ کی عبادت اور ایک ہے صرف اللہ کی عبادت۔ اللہ رب العزت کو اپنی عبادت مطلوب نہیں ہے، صرف اپنی عبادت مطلوب ہے۔ نبی آتے اس وقت تھے جب لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جتنی بھی امتیں ہوتی تھیں ایک آدھ کے علاوہ، سب امتوں میں، ساری قوموں میں نبی آتے تھے، انہی قوموں میں آتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نبی آ کے کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت۔ مجھے یہاں پہ شیخ القرآن یاد آ گئے۔ شیخ القرآن سے مراد ہے حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ مسلمہ شخصیت تھی اپنے زمانے میں۔ ان سے کسی نے پوچھا نبیوں میں اور ان کی قوموں میں لڑائی کیا ہوتی تھی، وجہ کیا، وجہ نزاع، اختلاف کا سبب، دشمنی کا سبب کیا ہوتا تھا؟ قربان جائیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے جملے جب ہی نکلتے ہیں جب بندہ قرآن پہ قربان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن پہ قربان ہو جائیں پھر اللہ ان کو ایسے جملے دے دیتے ہیں کہ ایک جملے سے پورے قرآن کی تشریح کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن سے پوچھا گیا نبیوں میں اور ان کی قوموں میں لڑائی کا وجہ کیا ہوتی تھی؟ اختلاف، افتراق، عداوت، دشمنی کا سبب کیا ہوتا؟ شیخ القرآن نے فرمایا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا، صرف ایک جملے کا فرق ہوتا۔ قومیں کہتے تھی اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، نبی کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ بھی اور ہی کا فرق تھا، کوئی اور فرق نہیں تھا۔ قومیں کہتی تھی، کیا مطلب؟ اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابو جہل وہ کہتا تھا اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، بیت اللہ میں بھی جھکنا ہے، لات کے سامنے بھی اللہ کی نیاز بھی دینی ہے، عزا کی بھی نیاز، اللہ کو بھی پکارنا ہے، اسماعیل کو بھی اللہ کے آگے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، ابراہیم کے آگے بھی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے اللہ کے آگے بھی جھکنا ہے اور حضرت عیسیٰ کے آگے بھی جھکنا ہے۔ تو نبی آ کے کہتے تھے نا بابا نا، صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کی نیاز ہے، اللہ ہی کو سجدہ ہے، اللہ ہی کی پکار ہے اور کسی کی پکار نہیں۔ لمبا چوڑا کوئی اختلاف سارے نبیوں کے ساتھ یہی تھا۔ اب میرے محترم بھائیوں، ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ ہمارا عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی عربی کا ہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، کیا کریں؟ اب یہ اس جملے پہ آ جائیے تو یہ کلمہ بھی حل، قرآن سارا حل۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اختلاف ہو چکے ہیں، بھائی صرف ایک دیکھ لیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو انبیاء کے پیروکار ہیں، اور اگر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر میں اگلی بات نہیں عرض کرتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ابراہیم کے پیروکار، پھر عیسیٰ کے پیروکار، پھر موسیٰ کے پیروکار، اور پھر محمد الرسول اللہ کے عشاق میں آپ داخل۔ اور اگر میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کو بھی پکارتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہوں، اللہ کی بھی نیاز دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کی بھی نیاز دیتا ہوں، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہوں، تو یاد رکھیے میں سب سے بڑا نبیوں کی دعوت کا مخالف ہوں۔ اس لیے کہ نبیوں کو ماریں جو پڑی ہیں وہ ہی اور بھی کے لیے پڑی ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم ہی والے ہیں یا بھی والے ہیں؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کچھ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی گفتگو کی جائے
جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اختلاف نہ ہو، سب کو قابل قبول ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تقریر ہے، پہلا بیان، ہمیں تو 2-3 سال کے بعد ہم اس لیول پہ آتے ہیں نا، پہلو نال لاندے رہنے پھر آنے ہون سٹیمنا بن گیا ہے۔ وہ بھی بڑی توفیق والا مولوی جس کو اللہ حوصلہ دے دیتا ہے، جو مسجد کا پجاری نہیں ہوتا، رب کا پجاری ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک اور بزرگ یاد آ گئے، حضرت شیخ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کا شاگرد، ان کے بیٹے کا شاگرد ہوں، حضرت مولانا مفتی محمد صاحب کا۔ جب لوگ ان کے پاس قرآن پاک کی تفسیر لوگ پڑھا کرتے تھے، آج بھی ان کے بیٹے صاحبزادے کے پاس، ہمارے استاد جی کے پاس تقریباً 400 کے قریب پورے ملک سے علماء، فضلاء، ڈاکٹر، طلباء قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ طلباء کو جو آخری دن وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہ ایک ہی ہوتی تھی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اکثر علماء جاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، طالب علموں، علماء، مسجد اور مدرسے کو بت خانہ نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ مسجد بچانے کے لیے اللہ کی توحید نہ بیان کرو، مدرسے بنانے کے لیے اللہ کی توحید نہ بیان کرو۔ جب تم نے مسجد کو بچانے کے لیے، مقتدیوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، مساجد کو بڑے بنانے کے لیے اور فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے اللہ کی توحید نہ بیان کی، رسول اللہ کی سنت نہ بیان کی، تو تم نے مسجد اور مدرسے کو بت خانہ بنا لیا۔ یاد رکھنا، عبادت کے لائق اللہ ہے، مسجد بھی نہیں ہے۔ مسجد کو بچانے کے لیے توحید نہ بیان کی، تم نے مسجد کی پوجا کی، تم نے رب کی پوجا۔ تو ایک جملہ کہا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں لوگ کہتے ہیں، خصوصاً اشاعت و توحید و سنہ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، یہ توحید بیان کرتے ہیں اور ایسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، بس اتنی سی بات یہ ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، تو ہمارے نبی کی بھی پہلی تقریر سے بڑوں کے دل ٹوٹے تھے۔ میری زبان میں کوئی فصاحت نہیں ہے۔ اللہ جن کو نبی بناتے تھے، ساری کائنات سے زیادہ میٹھی زبان عطا فرماتے، ساری کائنات سے زیادہ میٹھا لہجہ عطا فرماتے، ساری کائنات کے غم، درد، محبت ایک جانب ہو جائیں، نبی کی دل میں جو اپنے امتیوں کے لیے محبت ہے، اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، میرا یقین ہے۔ اتنی محبت والے، اتنی مٹھاس والے، اتنے خوبصورت لہجے والے، جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ میں سے بچہ بچہ واقف ہے، جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آگے سے یہ جواب نہیں آیا تھا مرحبا 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 جزاک اللہ، یہ جواب تھا۔ بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کہا آیا تھا جواب؟ نہیں۔ کیا آیا تھا؟ میری زبان اجازت نہیں دیتی، حوصلہ نہیں پڑتا، جو میرے نبی کو اس دن پہلے دن گالی پڑی تھی، اور گالی بھی سگے چچا نے دی تھی، جس کے جواب میں اللہ نے پھر سورت لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ جب آپ نے کہا لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو آگے سے قوم نے اور پھر سارے لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بھولا ہوا پیغام یاد دلا دیا، ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بلکہ کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بڑے سخت الفاظ میں وہ ادا نہیں کر سکتا، کہا اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ پہلے ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا۔ بات تو ختم ہو گئی۔
لیکن آگے پھر کہا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کی عبادت میں کسی کو مکھی کے پر برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ سجدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 20 منٹ میں نے بولنے ہیں، اب 2 منٹ آپ بول لیں گے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے جی؟ اوکھا سوال ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ اتحیات کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا کیا ہے؟ کسی کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ اب یہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ یہ سجدہ اللہ کے لیے کسی اور کے لیے؟ یہ پکار اللہ کے لیے کسی اور کے لیے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورۃ احقاف ہے، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے، بے نمازی بھی گمراہ ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان گمراہ ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا بھی گمراہ ہے، زنا کرنے والا بھی گمراہ ہے، بدسلوکی کرنے والا بھی گمراہ ہے، سود کھانے والا بھی گمراہ ہے، رشوت کھانے والا بھی گمراہ ہے، شراب پینے والا بھی گمراہ ہے۔ یہ سارے گمراہ ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ من یدعو، یہاں پہ من ہے جی، من عام ہے۔ اب میں من کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ من یدعو، جس کو پکارے، بت کو پکارے گمراہ، درخت کو پکارے گمراہ، ستارے کو پکارے گمراہ، پتھر کو پکارے گمراہ، مورتی کو پکارے گمراہ، سورج کو پکارے گمراہ، قبر کو پکارے گمراہ، ولی کو پکارے گمراہ، امام کو پکارے گمراہ، محدث کو پکارے گمراہ، ماں مری ہوئی کو پکارے گمراہ، باپ مرے ہوئے کو پکارے گمراہ، استاذ مرے ہوئے کو پکارے گمراہ، ائمہ کو پکارے گمراہ، صحابہ کو پکارے گمراہ، انبیاء کو پکارے گمراہ، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی جو پکارے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارو، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ پتھر ہو، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہو، وہ مورتی ہو، کچھ بھی ہو، وہ عیسیٰ ہو، وہ موسیٰ ہو، وہ ابراہیم ہو، وہ آدم ہو، وہ نوح ہو، کوئی بھی ہو، جس کو تم پکارتے ہو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ آگے بس یہاں تک بات نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، آج دنیا میں پکارنے والے اور جن کو پکارا جا رہا ہے ان سب نے مرنا ہے، وہ پہلے جا چکے، یہ بعد میں جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، روزے قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ حشر الناس، لوگ جمع کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم، اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہاں پہ 2 مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک یہ سمجھ میں آ رہا ہے جن کو پکارا جاتا ہے وہ سنتے، جن کو پکارا جاتا ہے ان کو خبر، جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی قبر پہ جا کے پکارا جا رہا ہے یا دور پہ سے پکارا جا رہا ہے، سورج کو پکارا جا رہا ہے یا ذی روح کو پکارا جا رہا ہے، جمادات کو پکارا جا رہا ہے یا نباتات کو پکارا جا رہا ہے، حیوانات کو پکارا جا رہا ہے، انسانوں میں سے ان انسانوں کو پکارا جا رہا ہے جو قریب نہیں ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو خبر، وہ سنتے۔ ایک مسئلہ یہ ملا۔ دوسرا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کا، اب یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے، قرآن کے سمجھانے پہ بڑا قربان، یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی دعا کا انکار کریں گے۔ قرآن کے حافظ جانتے ہیں پیچھے دعا ہے اور آگے کیا ہے؟ بِعِبَادَتِهِمْ، آیت یاد کیجئے، بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ کیا کریں گے جی؟
قرآن کے اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے پکار عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح یا اللہ کہنا بھی کیا ہے؟ اور اگر یا اللہ کہیں گے تو یہ کس کی عبادت ہوگی؟ اور اگر کہیں گے یا شمس کہیں گے تو کس کی عبادت ہوگی؟ یا قمر کہیں گے تو کس کی عبادت ہوگی؟ یا علی کہیں گے تو کس کی عبادت ہوگی؟ اور عبادت کس کی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا نسخہ بتلایا ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ میرے صحابی، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے عمل بتا دو، تو پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ولا تشرک بہ شیئا، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو، اللہ کو وہ لاکھ سجدہ نہیں چاہیے جس میں ایک سجدے کی کسی اور کی ملاوٹ ہو، اللہ ایک ہی سجدہ قبول فرما لے گا جو اسی کا ہوگا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میں نے ویسے تو زکوٰۃ کے مسائل عرض کرنے تھے اور حدیث بھی آگے زکوٰۃ کے متعلقہ ہے، لیکن یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے تو اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم غیرت مند ہیں، ہر شادی شدہ مرد غیرت مند ہے، اللہ نے غیرت رکھی ہے۔ یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کر دوں، جس طرح ہم غیرت مند ہیں، ہماری بیویاں بھی غیرت مند ہیں۔ اگر ہم نہیں نہ چاہتے ہماری بیوی کسی کے ساتھ بے تکلف نہ ہو، تو آج کل کی نئی نسل کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی، میری بیوی بھی نہیں چاہتی میں بغیر نکاح کے کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤں۔ اگر ہم نہیں نہ چاہتے میری بیوی بغیر پردے کے کسی اور کے آگے نہ جائے، اور بابا یہ غیرت سانجھی ہے، بیویاں بھی نہیں چاہتی کہ ہم بھی کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کریں کسی بھی اعتبار سے، یہ سانجھی بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہمیں پتہ چلے ہماری بیوی جو بڑی فرما بردار ہے، جس نے میرے باپ کی بڑی خدمت کی ہے، میری ماما کی بڑی خدمت کی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا ہے، غربت میں میرا ساتھ دیا اس نے، میرے اوپر ایسے حالات بھی آئے، لوگ مجھے چھوڑ گئے، اس نے نہیں مجھے چھوڑا، غربت میں، فقر میں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں میرے ساتھ ہے یہ، لیکن مجھے یہ پتہ چلے کہ اس کا صرف ایک مرد کے ساتھ تعلق ہے میرے علاوہ، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ گوارہ کریں گے ایسی بیوی کو؟ جی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ساری محنت پانی پھر گیا۔ وہ جو مجھے روٹیاں پکا کے دیتی ہے، جو میری تھکاوٹ دور کرتی ہے، جس نے میرے بچوں کو پالا ہے، جس نے میری ماں کی خدمت کی ہے، جس نے میرے ابا کی خدمت کی، ساری رائے گا کوئی ہے تیار قبول کر لے؟ دوسری جانب ایک بیوی ہے جو پھوہڑ بھی ہے، روٹی بھی نہیں اچھی بناتی، زبان دراز بھی ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کہوں تو منہ بنا کے کرتی ہے، بلکہ گالاں بھی کڑ دی رہتی ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے اور کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی، ہے بڑی غیرت مند۔ ہمارے صحن میں، ہمارے گھر میں پکی بات ہے، کسی کی جرت بھی نہیں پڑتی کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ ایسی بیوی کو قبول کر لیں گے جو ہے بدتمیز، بڑی لڑائی کرتی ہے، مجھے بھی سیدھی سناتی ہے؟ کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ جو کچھ بھی ہے یہ ہے میری، بے ایمان نہیں ہے، اجلی ہے، زبان کی سخت ہے، دل کی ٹھیک ہے، وہ زبان کی میٹھی ہے، دل کی گندی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو غیرت مند، تو نے اپنے لیے اس بیوی کو پاس رکھنا قبول کر لیا جو تیرے ماں باپ کی بھی صحیح خدمت نہیں کرتی، تیرا بھی صحیح شکریہ ادا نہیں کرتی، کھانا بھی اچھا نہیں بناتی، لیکن کردار اس کا بڑا پاکیزہ ہے، اور دوسری جانب اس بیوی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تیرے لیے کھانے بناتی ہے، تیرا مکان بناتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، لیکن اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو غیرت مند، تیرا فیصلہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، تو زید سے پوچھتا ہے میرا فیصلہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بکر سے پوچھتا ہے میرا فیصلہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بھائی، جس نے غیرت کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ اس ساری کائنات میں 7 ارب لوگ، 7 اربوں میں غیرت رکھنے والا کون؟ اس غیرت کا خالق کون؟ جیسے ہم نافرمان باکردار بیوی کو قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ اپنے نافرمان موحد بندوں کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم
اپنی فرما بردار بد کردار بیوی کو قبول نہیں کرتے، اسی طرح اللہ اپنے فرما بردار لیکن بد کردار مشرک مزاج کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تو نے سجدے نہیں کیے، میرا مؤذن بلاتا رہا لیکن تو نہ آیا، تیرا عقیدہ یہ تھا کروں گا تو اسی کو کروں گا وگرنہ کٹ جاؤں گا، کسی اور کو نہیں کروں گا، تیری بخشش کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا۔ لیکن تو نے لاکھوں سجدے یہاں پہ نہیں بیت اللہ میں کیے، پیسے جوڑ جوڑ کر گیا بیت اللہ میں کیے، مسجد نبوی میں کیے، لیکن ایک سجدہ تو نے حضرت عیسیٰ کے آگے کر دیا، تیرے سارے سجدے رائیگاں چلے جائیں گے۔ آپ نے یہ بات قبول کر لی کہ نہیں؟ کس کس کو یہ بات قبول ہے کہ جو ایک شخص ساری زندگی اللہ کو سجدہ کرے لیکن ایک سجدہ حضرت عیسیٰ کو کر دے، اس کے سارے سجدے رائیگاں؟ آپ میں سے کون میری اس بات سے متفق ہے؟ سارے متفق ہیں؟ نیچے آئیے آپ۔ حضرت عیسیٰ شان زیادہ والے یا حضرت حسین شان والے؟ جی حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ یا حضرت علی کی شان؟ حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ یا حضرت ابو بکر کی؟ حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ یا حضرت عمر فاروق کی یا حضرت عثمان کی یا حضرت عائشہ کی یا حضرت خدیجہ کی؟ سارے صحابہ کی شان ایک جانب، عیسیٰ کے پاؤں کو نہیں چھو سکتے۔ ایسے ہی ہے جی؟ تو پھر تابعین کہاں، تبع تابعین کہاں، پھر ائمہ کہاں؟ جو عیسیٰ کو ایک سجدہ کرے اس کے سارے سجدے، پھر جو سلطان باہو پہ جا کے سجدہ کرے، پھر جو بہاؤالدین زکریا پہ جا کے سجدہ کرے۔ اب میں عرض کرتا ہوں سجدہ کیا ہے، عبادت کیوں، اس میں کس کو پکارا جا رہا ہے؟ سجدے میں کیا کہتے ہیں جی؟ سبحان ربی الاعلی، یہ پکار ہے۔ جیسے سجدہ عیسیٰ کو کرنے والے کے سارے سجدے رہے گا، اسی طرح عیسیٰ کو پکارنے والے کی ساری عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ رائے گا۔ تو جو حضرت عیسیٰ کو پکارے اس کی ساری عبادتیں ضائع، جو حضرت صدیق اکبر کو پکارے، جو حضرت عمر کو پکارے، تو جو پھر حضرت علی کو پکارے، تو پھر جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے، جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے، جو حضرت پیر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے ایک ہے ولی کا ادب اور ایک ہے ولی کی عبادت، ان دونوں میں فرق کیجئے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی کو گھٹیا سمجھے اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم سارے کے سارے ان کی عبادتیں ریاض سے کٹھی ہو جائیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے، میرا یقین ہے۔ لیکن حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلیں گے، ان کو پکارنا جائز۔ وہ برکت ڈال، خزانے ان کے پاس، اولاد وہ دے سکتے نہ دے سکتے ہیں نہ دلا سکتے ہیں۔ اسی انہیں دے تو نہیں سکتے، دلا سکتے ہیں۔ ارے بابا نہیں، دلا وہ سکتا ہے جس کا اگلے پہ ذرا زور ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو وہ بندہ کام کروا سکتا ہے جن کا ڈپٹی کمشنر صاحب پہ کیا ہوتا ہے؟ روب ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر کسی کا روب نہیں ہے، اللہ کو کوئی بات کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے صحابی جنت میں جانا ہے تو پہلی بات کیا ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک شیئا۔ اب شیئا پہ ایک واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ قبولیت اللہ کے ہاں سے آتی ہے، ہدایت انابت سے ملتی ہے۔ میں اگر دیوبندی بن کے بیٹھوں گا قرآن مجھے اپنا ہاتھ نہیں پکڑائے گا، میں اگر بریلوی بن کے یہاں پہ بیٹھوں گا مجھے ہدایت نہیں ملے گی، میں اگر اہل حدیث بن کے بیٹھوں گا قرآن کا کوئی حصہ مجھے نہیں ملے گا۔ قرآن کتاب ہدایت اس وقت میرے لیے بنے گا جب میں نہ دیوبندی بنوں، نہ اہل حدیث بنوں، نہ بریلوی بنوں، نہ شیعہ بنوں، صرف قرآن کا محتاج بن جاؤں۔ خدا کی قسم قرآن مجھے اپنے اندر سمیٹ لے گا اور اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے گا۔ آج ہم ہدایت سے محروم اس لیے ہیں۔ دیوبندی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، یہ بات قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، کہنا نہیں ساڈے بزرگ تے دے مقابلے نہ 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 یہ تو نہیں بننی، ساڈے بزرگاں کو جو اور لکھیا ہے، ساڈے بزرگاں اہل حدیث کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے کچھ اور لکھا۔ ارے بابا نہیں، قرآن کے مقابلے میں سارے بزرگوں کی عبارتیں
ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہوتی جو پھٹی ہوئی ردی کی حیثیت ہے۔ سارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ قرآن کے تابع ہیں، قرآن کسی کے تابع۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو کان لگا کر سنو۔ کیا مثال؟ ان الذین تدعوا من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر، ذباب کہتے ہیں گندی مکھی کو، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ذباب کہتے ہیں گندی مکھی، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی میں لفظ بلفظ ترجمہ، اگر آپ کو میرے ترجمے پہ یقین نہ آئے، آپ کہیں کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیجئے جا کے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم جن کو پکار، من دون اللہ، سورج اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ ہے؟ چاند اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ ہے؟ پہاڑ اللہ ہیں یا اللہ کا غیر ہے؟ یہ نباتات اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہے؟ یہ دن اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ ہے؟ حضرت آدم اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت نوح اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت ابراہیم اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت موسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت ذوالکفل اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ حضرت بی بی مریم اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ ہیں؟ اللہ کے علاوہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر گندی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، وہ اس کے پیچھے بھاگیں، اس سے چھڑانا چاہیں۔ یہ سین طلب کی ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں گندی مکھی کے آگے، وہ چھیننا چاہتے ہیں، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، وہ اس گندی مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اوئے ہوئے ہوئے، عجیب انتہا کر دی قرآن نے سمجھانے کی۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اللہ کے علاوہ جو مانگ رہا ہے وہ کمزور ہے، والمطلوب، اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، دوستو خدا کی قسم ترجمہ سنیے نا، سینے پھٹتے ہیں، چیخیں مارنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تیرے سمجھان تھے قربان۔ شیخ القرآن پھر مجھے یاد آگے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھایا کرتے تھے نا، تو یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تیرے سمجھاون تے قربان، آگے فرماتے تھے ساڑے نہ منن تے بھی قربان، ساڑیاں زداں تے بھی قربان۔ قرآن دعائیاں دے رہا ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ گندی مکھی کو چیز لے جائے، ان کے کھانے سے، ان کی قبر سے، ان کے دسترخوان سے، ان کے روزے سے، وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگ رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ کمزور ہے، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ آگے فرمایا عجیب انداز، اللہ کا حوصلہ، اللہ کا حلم۔ اسی اپنے بچے نے ایک دفعہ گل سمجھائیے نا، بڑے پیار سے آدھا گھنٹہ لا کے، وہ اگلے دن غلطی کرے نا، گل نہیں سمجھاندے، چنڈ کڈ مارنے، چنڈ دو مارن تو بعد پھر اگلی گل کرنے، یا قانون نافذ کرنے۔ پتہ چلے بیٹے نو سمجھایا، بیٹے نے نہیں گل منی، وہی ماں نو آنے منڈے نو اندر نہ وڑن دئی، انہوں باہروں باہر کڈ دے، ماں پہلوں لفظ سناندی ہے، وہ پھر معافی منگدا، پھر اگلی گل شروع ہوندی ہے۔ اللہ دے حوصلے تے قربان، جس نے ساری کائنات پیدا کی تھی، گندے قطرے تو تخلیق کر کے اتنا خوبصورت بنایا، یہ اپنی زباناں تو اور کہندا رہے یا علی یا علی یا علی۔ اللہ نے کمرے نو سمجھاؤ، اے پیشانی اللہ نے دیتی، اے تھاں تھاں تے ڈیگدا ہے، اللہ نے نہیں انہوں سمجھاؤ، ضعف الطالب والمطلوب، انہوں نیڑے لے آؤ۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں یہ غیر خدا کو کیوں پکارتے ہیں، یہ پتھروں کو کیوں پکارتے ہیں، یہ بتوں کو کیوں پکارتے ہیں، یہ مورتیوں کے سامنے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں،
یہ گرو نانک پہ جا کے ماتھا کیوں ٹیکتے ہیں؟ یہ گرجوں میں جا کے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ یہ درباروں اور مزاروں پہ جا کے ان کو کرنیاں والا کیوں کہتے ہیں؟ یہ روزے پہ جا کے مرادیں کیوں رکھتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدری، ان کو اللہ کی قدر نہیں آئی تھی جس طرح قدر آنی چاہیے تھی، یہ اللہ کو نہ پہچان سکے۔ او لوگو، ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہی زبردست ہے، اللہ ہی قوی ہے، ساری پکاروں کے لائق اللہ ہے، سب کو اولاد دینے والا اللہ ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ بھی اللہ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا مالک اور مختار بھی صرف ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب اللہ کی قدر نہ کریں تو پھر بندہ کبھی گرجے میں جا کے عیسیٰ سے مانگتا ہے، کبھی گرو نانک پہ جا کے، کرتارپور میں جا کر، حسن عبدال پنجہ صاحب میں جا کر وہاں پہ بابا گرو نانک صاحب سے مانگتا ہے، اور کبھی کوئی کنیسے میں جا کے حضرت موسیٰ سے مانگتا ہے، اور کبھی کوئی ہمارا پیارا مسلمان بھائی جب اللہ کی پہچان نہ ہو، قرآن نہ پڑھا ہو، تو پھر کہتا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش ہے۔ اور نہیں یار، گنج بخش کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ کاروبار چلانے والا کون ہے؟ کاروبار میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وبا آ چکی ہے، یہ آفت آئی ہوئی ہے، 2 سال دوسرا سال آ گیا، دوسرا رمضان ہم گزار رہے ہیں، یہ کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ لو اللہ آندہ چیلنج ہے، پکار لو نا، ٹر جائے۔ آئی کس کی جانب سے؟ اللہ جائیے پھر کوئی دیگا چڑھائیے، ساڑھے جو کاروبار بن دینے، کوئی تاگا بنی ہے، سانو اولاداں مل دیاں نے، اب اللہ کی جانب سے آئی ہے تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہیں نا، جو ہمیں اولادیں دیتے تھے، ہماری بگڑیاں بناتے تھے، ہمارے مسئلے حل کرتے تھے، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ لو کربلا سے اولادیں لے کے آتے ہیں ہم، اب جائے نا یہ بیماری ہے؟ نہیں یار، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نا ایک شخص نے کہا تھا میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، بندہ بن ہے جنیاں گلاں نہیں کری دیاں، اسے سمجھ نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو خدا ہے، تیری کیا علامت؟ اس کو میں جس کو چاہوں ماروں، جس کو چاہوں زندہ کروں۔ ان کا کیسے؟ اس نے کہا 2 قیدیوں کو لایا، ایک کے لیے آزادی کا حکم تھا اور ایک کے لیے سزائے موت کا تھا۔ جس کے لیے سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کے لیے آزادی تھی اس کو پھاندی پہ چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ایک کھوتا ہے، انہوں سمجھ نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم نے اب اس کو اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو حضرت ابراہیم نے اس کو سمجھایا نا، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، گھر جا کے دیکھیے گا، 3 پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ جھگڑا حضرت ابراہیم نے جو اس بندے کو سمجھایا، یوں سمجھو اللہ کی کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں، اب یوں سمجھو حضرت ابراہیم ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں جن کے دماغ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ اس انسان کی طرف آپ کو خبر پہنچی ہے، اس انسان کی جس نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، جب اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اور وہ اللہ کی توحید کا کیا ہو گیا؟ منکر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو توحید سمجھاتے ہوئے کہا میرا رب وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آگے سے وہ بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قرآن نے اب وہ مثال ذکر نہیں کی، حدیثوں میں مثال ہے، وہ کیا ہے کہ اس نے جس کے لیے آزادی تھی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جس کے لیے پھانسی تھی اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھوتا ہے، انہوں سمجھ نہیں آئی یحیی و یمیت کا مطلب کیا ہے، اس نے اس کو سمجھ لیا۔ حضرت ابراہیم الجھے نہیں ہے، مواحد الجھا نہیں کرتا، مواحد قرآن کی دوسری دلیل دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا یار تینوں سمجھ نہیں آئی۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ کہا تو خدا ہے نا، تو کہتا میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، میں ان تینوں سمجھایا، تینوں سمجھ نہیں آئی، اس زندگی تو مراد کی ہے، اس موت تو مراد کی ہے، چل اب فإن اللہ یاتی، میرا اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو سورج کو طلوع کر مغرب سے۔
قرآن نے آگے لفظ کے فبوہیتا، مبہوت کر دیا گیا وہ شخص جس نے انکار کیا اللہ کی توحید کا، یعنی مبہوت بمانا سمجھ نہیں آئی، جواب نہ آیا، خاموش کا خاموش۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اب سارے مانتے ہیں بیماری کس کی جانب سے آئی ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ ساڑھے ملک وچ ہی رولا ہے، بڑیاں بیماریاں بڑے بڑے بابے دور کر دینے، خارش دور کر دینے، بچے دیندے نے، نجات دیندے نے، کاروبار چلاندے نے، بگڑیاں بناندے نے، خزانے دیندے نے، اولاداں دے دیندے نے، میاں بیوی دی صلح کروا دیندے نے۔ نوح والے پیر بھی پاکستان وچ نے۔ انہوں نوح والا پیر کیوں آندے نے جی؟ کوئی شاید دم کر کے دینا نوح آبازیاں نے اپنی 4 تیاں دی گھر طلاقاں۔ ہمارے ملک میں بہت کچھ۔ اب یہ زمانہ یوں سمجھو ابراہیم کہہ رہے او نادان لوگو، اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا کہتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کو بگڑیاں بنانے والا کہتے تھے، اللہ کے علاوہ جس کو عزت و ذلت کا مالک سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری فصلوں کو اگاتے ہیں، یہ ہماری فصلوں کو خراب کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے تم دعوے کرتے تھے، سب کو بلاؤ، سب کو پکارو، میں اللہ نے بیماری بھیج دی، ان کو کہو اپنے حصے دی ونڈ لین، بیماری مکا دین۔ کوئی ضلع گجراں لے دی لے، کوئی ضلع گجرات دی لے، کوئی ضلع سیالکوٹ دی لے، ہر ضلع وچ 35 تے پے نے نا معبود، 10 20 پڑے ہیں، لے جائیں یہ پورے پاکستان ایک کے ذمے نہ لگاؤ، ان سب میں بانٹ دو بیماری کو اور کہو اپنے اپنے حصے دی تسی جو کرنی آ لے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بیماریاں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم کس کی طرف رجوع کریں، لیکن جو ظالم قوم ہوتی ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ واللہ لا یہدی القوم۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے اس وقت ہم ظالموں میں ہیں یا غیر ظالموں میں۔ اپنے آپ محاسبہ کریں۔ اگر تو ہم نے اس بیماری میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا، چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دیے، حرام والے حلال پہ آئے، رشوت والوں نے رشوت چھوڑ دی، قطع رحمی کرنے والوں نے قطع تعلق کی طرح کر کے صلہ رحمی شروع کر دی، جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ چھوڑ دیا، بے نمازیوں نے نماز شروع کر دی، تو میرے بھائیو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رجوع کس کی طرف کر لیا؟ اللہ کی طرف۔ انشاءاللہ پھر اللہ اس بیماری کو دور بھی کریں گے اور اس کو ہمارے لیے رحمت بھی بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس بیماری میں اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، چور اسی طرح چوری کر رہا ہے، سرکاری ملازمت اسی طرح بے ایمانی کر رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمسایوں کو اسی طرح تنگ کیا جا رہا ہے، میوزک اسی طرح سنا جا رہا ہے، رشوت اسی طرح کھائی جا رہی ہے، وقت حکومت کا بادشاہ اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے، امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے یہ پھر اتنی جلدی جانے والی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عرض کیا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے اسی کو پکارنے کی، اسی کے نام کی نیاز دینے کی، اسی کو سجدہ کرنے کی، اسی کو مشکلات میں، حاجات میں، خوشیوں میں رجوع اسی کی جانب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں اپنی توحید کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اس سنت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل اور اس کی اغراض اور مقاصد عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔